اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال مدنی ہے اور انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیتیں ہیں۔ یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک، جو مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ میں ملتا ہے، غزوے میں یا جنگ میں دشمنوں سے۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایماندار ہو یعنی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، صرف وہی سچے ایماندار ہیں، یعنی ایمان والے وہی ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور باعزت روزی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا ان 2 گروہوں سے کہ وہ تمہارے لیے اور تم پسند کرتے تھے، یعنی وہ گروہ میں سے ایک تمہارے لیے ہے اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتہ گروہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ یعنی ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا جو چاہتے تھے کہ مسلمان یہ ہاتھ میں آ جائے بغیر جنگ کیے ہوئے، اور ایک غزوہ بدر میں لڑائی کے ساتھ تھا، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ غزوے میں غزوہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو اگرچہ ناپسند کریں اس کو عادی مجرم۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی تھی، اور کیونکہ 313 مسلمان تھے اور کافر جو ہے وہ 1000 تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے لیے
یہ جو ہے فرشتوں کو نزول کیا، یعنی مطمئن کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کن کہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، یعنی مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، اور میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، اور سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے پس چکھو اسے، نیز یاد رکھو کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جراح سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئات فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ بجوز اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو بھی پیٹھ پھیرے گا اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اللہ کا غضب اس پر ہوگا۔ اور یعنی صرف پیٹھ اس صورت میں پھیر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی حالت بدل رہے ہوں یا پلٹ کر اپنی جماعت کی طرف آ رہے ہوں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس تم نے نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محبوب یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر و فریب کو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی چاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نہ روگردانی کرو اس سے حالانکہ تم سن رہے ہو۔
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر سنا دیتا انہیں قبول حق کے استعداد کے بغیر تو وہ پیٹھ پھیر دیتے روگردانی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو کہ اللہ کو حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان، بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرتے رہو اس فتنے سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، ملک میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے اور کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ، پھر اللہ نے پناہ دی تمہیں اور طاقت بخشی تمہیں اپنی نصرت سے اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ رسول سے اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک، اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتے ہیں اجی رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیتیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہو یہی قرآن سچ تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے اور لے آ ہم پر دردناک عذاب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرمائے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے اور نہیں ہے وہ اس کے متولی۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً،
اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹی اور تالی بجانے کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو اب عذاب بوجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، فسینفقونھا ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث سے حسرت اور افسوس، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعے کو جہنم میں۔ یہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں تو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العظیم۔ پورا 9واں سپارہ ہو گیا ماشاءاللہ مکمل۔